الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نقماءه العدون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود الحسن والحسين لكم تطهيرا ولعنة الله على أعدائه بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن جو اس وقت جشن ہو رہا ہے فاطمہ احمد و ضمیری اور احمد مصطفیٰ میرا ضمیر ہے وہ علی و امیری اور علی میرا امیر ہے والحسین و وزیری حسین میرا وزیر ہے وجبریل و فقیری صلوات علی محمد صلوات نبی کی یہ لگو لہجہ اس طرح کا ہے جب کبھی کوئی معمول ہوا اور مولا علی نے فرمایا لو سنیت لی الوسادہ مجھے جاننا چاہتے ہو میں کون ہوں اگر میرے لفتہ تو اللہ تورات میں تورات تھی وعلا انجیل وعلا قرآن جو قرآن ہے اگر میرے لیے مسند قضاوت کو بچھا دیا جائے تو میں انجیل والوں کے فیصلے انجیل کے مطابق کروں گا میں تورات والوں کے فیصلے تورات کے مطابق کروں گا قرآن پکار کر کہیں کہ جو فیصلہ علی کا ہے وہی ہمارا ہے کبھی مولا علی ارشاد فرماتے نظر آئے لو اجتماع العرب علی قتالی یہ تو بات جو تھی وہ تھی علم علی کی کہ میرا علم کتنا وسیع ہے مجھے پہچانو میرا علم کتنا وسیع ہے جب بات آئی تلوار کی تو فرمایا لو اجتماع العرب علی قتالی اگر سارا عرب مجھے قتل کرنے کے لیے جمع ہو جائے لما بلے تو پشت دکھا کر نہیں جاؤں گا جب بات آئی علی کی سخاوت کی تو علی اس امام کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کی عبادت لہذا رکوع اللہ کا ہو رہا ہوگا جب یہ منظر بنتا ہوا نظر آئے گا جب اس گھرانے میں کوفے کا دربار آئے گا تو علی کی بیٹی علی کے لہجے میں کہے گی آواز دے گی ما رائے تو اللہ جمیلہ تو ہم سے کہتے ہیں کیفا سنے اللہ بکے یا زینب کیفا سنے اللہ بکے یا زینب اے زینب اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا بیوی نے فرمایا ما رائے تو اللہ جمیلہ یہ دربار کوفہ ہے مگر میں اسے فرزندان توحید کا مجمع ہونا دوں گی ہم
سامنے اللہ کو جمیل ہونے کے علاوہ نہیں پائے۔ جب بات آئے گی علی کی بیٹی شام کے دربار میں پہنچیں گی تو فرمائیں گی یا یزید کٹ قیدک وجہت جہدک، اے یزید جتنی چالیں تو چل سکتا ہے چل، جتنی سازشیں تو ہمارے خلاف کر سکتا ہے کر، فوالذی شرفنا بالوحی والکتاب، مگر تو ہم سے وہ شرف نہیں چھین سکتا جو اللہ نے قرآن نازل ہونے کی صورت میں ہمیں عطا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ انہوں نے فرمایا یہ جب اپنے بارے میں بات کر معروف ہے، بہت اچھا پڑھ رہا تھا، ہمارا برخوردار بچہ، ہمارا عزیز، اور بہت محنت ہے، اعتماد میں اضافہ ہے، اور انشاءاللہ مستقبل بہتر ہے، آئندہ اور اچھا پڑھیں گے۔ یہ بات کر رہے تھے نا کہ کہاں علی نہیں ملیں گے، یعنی رجب کی 27 نبی سے منسوب زیارت علی کی۔ مفاتیح الجنان دیکھ لیجئے، رجب کی 13 علی سے منسوب زیارت نبی کی، یعنی جو دن علی کا ہے سلام نبی کو کرنا، اور جو دن نبی کا ہے سلام علی کو کرنا۔ کبھی آپ نے کوئی نام سنا، تکراری جملہ معاف کریں گے، کوئی نام سنا آپ نے عیسیٰ محمد، ابراہیم محمد، کسی نبی کا نام ہمارے نبی سے پہلے نہیں لگایا جائے گا۔ یہ واحد علی ہے جس کا نام محمد سے پہلے علی محمد لگایا جا سکتا ہے، اس لیے کہ یہ دو کب ہیں، ایک حقیقت کے دو جلوے۔ کون سا دن ہے کہ جس دن علی نبی سے ہٹ کر نظر آئے؟ بلکہ میں کہوں میرے سنی بھائی بھی تشریف فرما ہے، سنی شیعہ کے بزرگوں نے اس بحث کو باندھا ہے، لکھا ہے، مرتب کیا ہے، اس کو تالیف اور تصنیف کا حصہ بنایا۔ نبی کا سایہ نہیں تھا، جس کا سایہ نہیں تھا اسی کے سائے کو علی کہتے ہیں، جو نبی کے ساتھ جڑا رہے۔ منافق موت سے پہلے اپنی موت مر جاتے، رجب کی 13ویں علی آتے نہ کعبہ میں تو حاجی حج کے موسم میں ابو طالب کے گھر جاتے۔ جی جو آپ سے کوئی کہنا ہے کہ علی کے بابا نبی کے چاچا کا ایمان دکھاؤ، ان سے کہہ دیا کریں کہ جب تک ابو طالب اجازت نہیں دیں گے نبی اللہ نے نبوت نہیں کریں۔ قم یا سیدی، یہ وہ جملے ہیں حضرت ابو طالب کے جو نبی سے آپ فرما رہے تھے کہ اے میرے سید، اے میرے مولا، کھڑے ہو جاؤ اور وہی بولو جو تم چاہتے ہو۔ عجیب بات یہ ہے کہ توحید کے فرزندوں کا، فرزندان توحید کا توحیدی پہلا اجتماع خانہ کعبہ میں نہیں ہوا۔ توحید کا پہلا اجتماع خانہ کعبہ میں نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ وہاں بت تھے۔ پھر کہاں ہوا؟ ابو طالب کے گھر ہوا۔ شرم نہیں آتی ان لوگوں کے کہ جن کے آباء و اجداد بت پرست تھے وہ ابو طالب کا کلمہ ڈھونڈے؟
ہوں کہ میں کون؟ قل هو اللہ احد، انہیں بتا دو وہ اللہ احد ہے۔ یا اللہ تو نے خود کو نہیں بتایا تو احد ہے؟ اللہ تو وہ اللہ بھی نہیں منوانا چاہتا جو تم خود سوچو، اللہ وہ اللہ منوانا چاہتا ہے جو میرا مصطفیٰ بتائے۔ اگر تم نے اپنے پسند کا اللہ تلاش کیا تو روزانہ پشیمان ہوتے نظر آؤ گے۔ وہ اللہ مان لو جو میرا نبی مانتا ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے هو اللہ احد، وہ اللہ احد ہے۔ اور نبی مکرم نے بھی یہ نہیں کہا کہ میرا اللہ مان لو۔ سبحان اللہ۔ جو 365 اللہ مانتے تھے وہ ایک اور اللہ بھی مان لیتے۔ اللہ ماننے میں تو پہلے ہی غنی تھے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں ایک اور اللہ مان لیں گے۔ نبی نے یہ کہا فرمایا کہ میرا اللہ مان لو۔ نبی نے فرمایا لا الہ، سارے الہوں کا انکار کرو، الا اللہ، اور ایک اللہ کا اقرار کرو۔ یہاں مسئلہ آ گیا، یہ ان کے مزاج میں انکار نہیں ہے، ان کے مزاج میں اقرار ہی اقرار ہے۔ یہ جو اقرار ہی اقرار رکھنے والے ہیں نا، خفا نہیں ہوئے کہ بھائی میں کسی بھی سنی سے زیادہ بڑا سنی ہوں، میں جو کہہ رہا ہوں وہی لیجئے گا۔ جس کے مزاج میں اقرار ہی اقرار ہو، جس کے مزاج میں انکار نہ ہو، وہ کہتے ہیں ہم سب کو مانتے ہیں۔ یہ جو سب کو ماننے کا جو جذبہ ہے نا، یہ کوئی مسلمانوں کا جذبہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کا جو جذبہ یہ ہے کہ میرٹ پہ مانو، قابلیت کی بنیاد پر مانو، استحقاق کی بنیاد پر مانو۔ یہ مردہ سوچ ہے کہ سب صحیح ہے، یہ پولورزم سب صحیح ہے۔ جو سب صحیح ہے کا جذبہ رکھتے ہیں، مجھے تو ان سے کوئی پریشانی نہیں ہے، مگر انہیں بتا رہا ہوں کہ تم آگے جا کے ایک بند گلی میں آؤ گے، تمہارے پاس واپس آنے کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہوگا، اور بعض اوقات دیر ہو جاتی ہے، واپسی کے رستے بھی بند ہو جاتے ہیں۔ جو کہتے ہیں نا کہ سب صحیح ہیں، وہ ڈریں اس وقت سے کہ جب شیطان کو بھی صحیح بولیں گے۔ ہاں، دنیا میں ایک مذہب ایجاد ہو چکا ہے جو کہتا ہے کہ شیطان کو ماننا ہی حق ہے، اس لیے کہ شیطان کو مانو گے تو پھر تمہیں رحمان سمجھ میں آئے گا۔ یہ بہت خطرناک ہے، سب کو مانو، اللہ کو مان رہے ہو تو اسے بھی مانو۔ ماننے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اس کا وجود نہیں مان رہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم مانتے کیوں نہیں؟ بھائی کیا مانے؟ شیطان کو کیا مانے؟ کسی کو کیا مانے؟ ماننے کا کیا مطلب ہے؟ وجود مانے، وجود تو مانا جائے گا، وجود تو ہے، لیکن کیا مطلب ہے ماننے کا؟ جس کی جو جگہ ہے، یاد رکھیے، جو اہل اور قابل اور لائق ہوتا ہے وہ کہیں بیٹھا ہو، اسی جگہ سے وہ لائق ہوتا ہے۔ کرسیوں پر اور مسندوں پہ بیٹھنے سے کوئی قابل نہیں بنتا، بڑی گاڑیوں سے کوئی امیر نہیں بنتا، اونچے مکانوں میں رہنے سے کوئی امیر نہیں بنتا۔ میرے مولا چوتھی جگہ پر جا کے بیٹھے جہاں نبی بیٹھتے تھے، تو لوگوں نے کہا علی وہاں بیٹھ گئے جہاں نبی بیٹھتے تھے، تو حضرت نے ممبر کو ہاتھ مار کے فرمایا ما ھذہ الآباد، یہ لکڑیوں کا ڈھیر کیا ہے؟ انا راکب کتف النبی، میں دوش نبی کا سوال ہوں۔ قل، اے میرے حبیب اپنا تعارف کرواؤ، انہیں بتاؤ میں کون ہوں۔ قل انما انا بشر مثلکم، اے میرے نبی ان سے کہہ دو بتاؤ کہ تم کون ہو۔ کون بتائے گا نبی کون ہے؟ جو خود کو نہ جانتا ہو وہ نبی کو کیا جانے گا؟ اس لیے ہم تو نبی کو پہچان نہیں سکتے تھے۔ کون بتائے گا کہ نبی کا مقام اور عظمت اور فضیلت کیا ہے؟ حکمت دیکھیے، دانائی دیکھیے، بصیرت دیکھیے، کمال فہم دیکھیے۔ جہاں عقل، میرے مولا کو جب نبی بستر پہ سلا کر گئے اور فرمایا یا علی میرے بستر پہ سو جاؤ گے، تو مولا علی نے فرمایا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی۔ تو نبی نے فرمایا ہاں علی تمہارے سونے سے میری جان بچ جائے گی۔ پہلے تو مولا علی نے سجدہ شکر ادا کیا،
جی بچپن سے حضرت ابو طالب مشق کروا رہے تھے، بستر بدل بدل کر اپنے بچوں کی جگہ نبی کو دکھاتے تھے، اپنے بچوں کی جگہ۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا، ایک مرتبہ اگر نماز پڑھنے پر دلیل خلافت بن جائے تو جو بچپن سے نبی کے بستر پہ سوتا تھا اس کے لیے دلیل کیا ہوگی؟ تو بچپن سے نبی کے بستر پہ سونے کی میرے مولا علی کو عادت تھی، مگر جب سوتے تھے تو یہ سوچ کے سوتے تھے کہ آج میں مروں گا، میں مارا جاؤں گا، میرا نبی بچے گا۔ مگر جب زندہ اٹھ جاتے تھے تو پھر سوچتے تھے کہ مجھے تو نہیں مارا گیا، میں تو نبی کی خاطر قربان نہیں ہوا، میں تو نبی پر جان نثار نہیں ہوا، میں نے تو جان نثاری نہیں کی سرکار پر۔ تو یہ سوچا کرتے تھے کہ کب ہوگا، کیسے ہوگا، میرے بابا تو یہ چاہتے ہیں۔ لیکن جب ایک مرتبہ مولا نبی نے فرمایا کہ تمہارے سونے سے میری جان بچ جائے گی، تو پھر سجدہ شکر ادا کر کے گویا علی نے پیغام دیا کہ نبی پہ قربان ہونا مصیبت نہیں ہے، نعمت ہے۔ اور ایسا اچھا لگا اللہ کو علی کا یہ سجدہ کہ شریعت محمدیہ میں ہر نعمت کے ملنے پر سجدہ شکر مستحب بن گیا۔ اب آج کے بعد کسی کو کوئی نعمت ملے تو وہ سجدہ شکر ادا کرے۔ یہ سب سے پہلا کام علی نے کیا تھا۔ تو جب حضرت سو گئے بستر پر اور سرکار تشریف لے گئے تو یہ تو کھڑے رہے کہ یہ اٹھیں گے تو ان کو ماریں گے، اور علی فرمانے جیسا اس رات سوئے ہوں میں کبھی نہیں سویا۔ عزیزان گرامی، وہ شخص کبھی بھی کسی معرکے میں سرخرو نہیں ہو سکتا جسے اپنے اعصاب پر تسلط نہ ہو۔ ہاتھ پیر بھول جاتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کے۔ یہ اعصاب کی مضبوطی جنگیں تلواروں کی کاٹ سے نہیں جیتی جاتی، زور بازو سے نہیں جیتی جاتی، جنگیں اعصاب کی مضبوطی سے جیتی جاتی ہیں۔ اعصاب کی مضبوطی سے جنگوں کو جیتا جاتا ہے۔ جی مولا علی کے سامنے جب کوئی آتا تھا نا تو مولا فرماتے ہیں کہ مجھے اس پہ رحم آتا ہے، وہ مجھے دیکھ کر گھبراتا ہے، تو میں موقع دیتا ہوں کہ یہ بھاگ جائے، اور بھاگتے ہوئے کے پیچھے علی جاتا نہیں، اس لیے کہ جو بھاگ رہا ہوتا ہے وہ مجبور ہوتا ہے، اور مجبور پہ علی ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ انہوں نے وہ چادر ہٹائی اور مولا کو دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ تو علی ہے۔ اچھا عجیب بات یہ ہے شاہ صاحب، میں عجیب بات ہے کہ یہ جو چادر یہ گھرانہ لیتا ہے نا، اس چادر کی بڑی کرامت ہے۔ نبی نے چادر لی، نبی پہ پوری رہی، امام حسن آئے پوری رہی، امام حسین آئے پوری رہی، مولا علی آئے پوری رہی، جناب زہرا آئے پوری رہی۔ ایک چادر ایک پر بھی پوری ہے، 5 پر بھی پوری، نبی لے تو ان پہ پوری، علی لے تو ان پہ پوری۔ یہ چادر کیسی چادر ہے بھائی؟ ہماری اردو میں محاورہ یہ ہے کہ چادر دیکھ کر پیر پھیلاؤ، اور اہل بیت کے گھرانے کا ہنر یہ ہے کہ چادر یہ دیکھ کے پھیلتی ہے۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ تو جب دیکھا علی سو رہے، توجہ ہے، جب دیکھا مولا علی ہے وہاں تو ابو جہل کہنے لگا، توجہ ہے، ابو جہل کہنے لگا کہ ہوبا جازے ہوبا خادے حاضے ہی حاضت جازے۔ وہ جو چلا گیا ہے نا وہ خادے ہے، خادے خدا، میں ترجمہ نہیں کر سکتا، نبی کی توہین کرنے کا کہ وہ بہت تیز اور سمجھدار ہے، وہ خود کو بچا کے چلا گیا، اور یہ جازے ہے، یہ معاذ اللہ سادہ ہے، وہ اس کا مطلب تو کچھ اور ہے، مگر وہ کہتا ہے یہ سادہ ہے جو لیٹ گیا، اور جو چلا گیا وہ بہت تیز ہے، سمجھدار ہے، اس نے اپنی جان بچا لی اور اسے سلا کے چلے گئے۔ وہ خادے ہے، یہ جازے ہے۔
تو مولا علی فرماتے ہیں اللہ اکبر، مولا فرماتے ہیں اندی العقل لو قسم علی سائر الخلائق من ہو، اگر اس میں سے میرے پاس وہ عقل ہے، اگر اس عقل میں سے ایک ذرہ ساری مخلوق میں تقسیم کر دیا جائے تو دنیا میں کوئی بے عقل نہ رہے۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ اور بدل صلوات مولا کی ذات پر۔ توجہ کر دیا آپ نے؟ اب نبی سے اللہ حکم دے رہا ہے، میرے حبیب ان سے اپنا تعارف کرو۔ قل، کہہ دیجئے ہو، انما انا بشر مثلکم۔ دیکھیے بصیرت، سمجھداری، کیا لفظ نہیں ہے ہمارے پاس، جو عقل کا کمال ہے نا، بلکہ خود عقل ہے۔ سرکار صاحب عقل نہیں کہا جائے گا، نبی خود عقل ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے جس مخلوق کو بنایا ہے وہ ہے عقل، اور نبی فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے مجھ مصطفیٰ کے نور ہے، وہی عقل ہے، جو عقل ہے وہی نور مصطفیٰ ہے۔ دنیا کا ہر سمجھدار اگر اپنی عقل بڑھانا چاہتا ہے تو اسے نبی سے جڑنا ہوگا۔ اب آپ اس قول میں اور اس آیت میں اور اس پیغام میں دیکھیے کہ نبی کو اللہ حکم دے رہا ہے کہ اپنا تعارف کرواؤ، اور تعارف کیا کروایا جا رہا ہے؟ انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں۔ یہ بے وقوف سمجھے کہ نبی ہم جیسے بشر ہیں۔ جی ادھر سمجھداری اور عقل کا کمال دیکھیے، وہ فرمانے ان سے کہہ دیجئے میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، اور یہ ایک مرتبہ متکبر ہونے لگے، نبی ہم جیسے ہیں۔ جی پوری آیت پڑھو بھائی، یہ جہاد نماز کے قریب مت جاؤ، جی یہ تو آدھی آیت ہے نا، پورا پڑھو نا۔ وانتم سکارا، کہ جب نشے کی حالت میں ہو، جی یہ آدھی آیت، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ ایک آیت پڑھ کے تو عقیدہ نہیں بنے گا۔ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، بالکل درست، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، بالکل درست، مگر اس کا یہ مطلب کہاں نکال دیا کہ یا علی مدد کہنا، یا رسول اللہ مدد کہنا بدعت ہے؟ یہ کہاں سے مطلب نکال لیا؟ ایک آیت پڑھ کر کیسے عقیدہ بنا رہے ہو؟ وہ جس اللہ سے تم روزانہ نماز میں کہہ رہے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، کس بات کی مدد مانگتے ہو؟ کیا مدد مانگتے ہو؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پہ قائم رکھ۔ تم اللہ سے تو مدد ہی یہ مانگ رہے ہو کہ ہمیں علی دے دے۔ صراط کیا ہے بھائی؟ صراط کیا ہے جس کی مدد اللہ سے مانگ رہے ہو؟ اللہ کی مدد کے بغیر تو علی نہیں ملے گا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بعض جوان پریشان نظر آ رہے ہوتے ہیں، مولانا وہ نہیں مانتا، وہ نہیں مان رہا، اسے بہت کچھ پتا ہے مگر مانتا نہیں۔ پریشان مت ہو، جو صراط مستقیم کو نہیں مانتا اسے اللہ کی مدد ہی نہیں ملی۔ صراط مستقیم علی، اللہ کا سیدھا رستہ علی ہے، اور شیطان بیٹھا بھی صراط پر ہی۔ کہیں اور تو کہے گا کہ جی میں اپنا وقت کیوں ضائع کروں، شیطان بیٹھا ہی یعنی علی سے دور کرنے کا کام۔ اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں کہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما، یا صراط مستقیم پر قائم رہنا۔ اور صرف اتنی بات نہیں ہے، کون سا رستہ، کس کا رستہ؟ جن پر تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا۔ مدد کیا مانگ رہے ہو؟ مدد تو اللہ سے مانگی ہی یہ جا رہی ہے کہ ہمیں اہل بیت سے آشنا کر دے۔ سبیل قرآن میں جمع، لیکن حبل اللہ اور صراط قرآن میں مفرد ہے۔ ایک
عمودی رستہ ہے، ایک افقی رستہ ہے، گلی میں ہم جس سے بھی آئے ہیں علی پہنچانے والے رستے کو علی کہتے ہیں۔ لہذا اجمیر شریف ہوگا، سہون شریف ہوگا، دہلی شریف ہوگا، مگر نجف اشرف ہوگا۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ آپ کی توجہات بھرپور ہیں، یہ کتنی سمجھداری کی بات ہے، سمجھو تو صحیح نبی کہہ کیا ہے، انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، یوحی الیہ، یہ ہے فضل نبی کی۔ جی مجھ پر مسلسل وحی نازل ہوتی ہے، تو یہاں تک تو تم نے آدھی آیت پڑھ لی کہ نبی ہم جیسے ہیں، آگے جوڑو نا، تم پر وحی آتی ہے، سیدھی سی بات ہے نا، میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، یوحی الیہ، مجھ پر مسلسل یوحا ہے۔ عربی گرامر جاننے والے ہیں آپ تشریف فرمائیں، یوحا ہے فعل مضارع ہے، جی حال اور استقبال کو شامل ہے، استمرار کو شامل ہے، مسلسل کا پیغام ہے، مجھ پر مسلسل وحی نازل ہوتی ہے۔ تو نبی ہم جیسے بشر ہیں، تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر مسلسل وحی نازل ہوتی ہے، ہم میں سے کتنوں پہ فرشتہ اترا ہے، اور جس پہ بھی اترے گا نا وہ بتانے کو رہے گا ہی نہیں، اترے گا اس لیے کہ ساتھ لے جائے گا۔ ہم پہ فرشتہ کہاں اترتا ہے بھائی؟ جی، اور قرآن اور اللہ کا حبیب یہ کہہ رہا ہے کہ مجھ پہ مسلسل وحی نازل ہوتی ہے، مسلسل وحی نازل ہوتی ہے۔ اور مسلسل وحی کیا نازل ہوتی ہے؟ انما الہکم الہ واحد، مرکز سارے نماز، روزہ، حج، زکات، جتنی بھی وحی آئی ہیں، جتنی بھی وحی آئی ہیں، جتنی بھی پیغامات اور احکامات آئے، ان سب کا محور اللہ کی توحید۔ توجہ ہے نا؟ اگر 6000 سے زیادہ مرتبہ قرآن لے کر آیا فرشتہ، اور امام حنبل نے تو فرمایا کہ 12000 دفعہ فرشتہ نازل ہوا نبی پہ، جبریل امین 12000 دفعہ نبی پہ نازل ہوا، تو 12000 دفعہ جب بھی وحی لے کر آئے، ان سارے پیغامات کا مرکزی نقطہ توحید، ہر کام کا روح اور جان اور مرکز اور محور اللہ کی توحید۔ اس لیے کیا ہوا؟ انما الہکم الہ واحد، ان سے کہہ دو کہ تمہارا اللہ الہ واحد ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، جو چاہتا ہے کہ اپنے رب سے ملاقات کرے اسے عمل صالح انجام دینا ہوگا۔ ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، اور خبردار اپنے رب کے ساتھ کسی کو احدا، کسی کو شریک قرار نہ دو۔ یہ یا علی مدد بولنے والے، یہ یا رسول اللہ مدد بولنے والے نہ اللہ کے رسول کو اللہ کا شریک بناتے ہیں، نہ علی کو اللہ کا شریک بناتے ہیں، بولتے یہ ہے، تشریح تم کرو گے بھائی، تم تو بولتے نہیں ہو نا، یہ جو بول رہا ہے سوچ پوچھو کیا سوچ کر بول رہا ہے۔ عزیزو یاد رہے، ہر جھکتا ہوا سر عبادت کے لیے نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے یہ قاعدہ بنا لیا کہ جہاں سر جھک رہا ہے وہاں شرک ہو رہا ہے، تو قرآن میں اللہ نے کہا ہے والدین کے آگے سر جھکاؤ، اپنے والدین کے سامنے جب حاضری دو تو اپنے شانوں کو ایسے جھکاؤ جیسے کوئی نوکر مالک کے سامنے کھڑا ہے۔ کوئی مجھے کر کے دکھائے، شانے جھکائے اور سر نہ جھکائے، مجھے پریکٹس کر کے کوئی دکھائے کہ وہ شانے جھکائے اور سر نہ جھکائے۔ جب اللہ نے کہہ دیا شانے جھکاؤ تو خود بخود سر بھی جھکے گا۔ تو اب سر والدین کے آگے بھی جھک رہا ہے، سر توجہ ہے نا، سر اللہ کے آگے بھی جھک رہا ہے، یہ دونوں سر جھک رہے ہیں۔ کون سی چیز ہے جو ایک کو مسلمان رہنے دے گی، ایک کو کافر بنا دے گی؟ وہ ہے نیت۔ توجہ ہے، نیت ہے وہ قاعدہ، کسوٹی، وہ فارمولہ کہ جس کی بنیاد پہ طے ہوگا کہ یہ موحد ہے کہ مشرک ہے، اور نیتوں کا تعلق تو اللہ جانتا ہے۔ اللہ کو پتا ہے کہ اس کی نیت میں کیا ہے، یہ کیا سوچ کر بول رہا ہے، یہ کیا سمجھ کر بول رہا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جی جی، کیا بات۔ لہذا
اور پھر کن والدین کے آگے سر جھکانے کی بات ہو رہی ہے؟ جو معصوم نہیں ہے، جو نبی رسول امام نہیں ہے. جی ہم 4 بچوں کے، ہم 4 بہن بھائیوں کے والدین کے آگے سر جھکانے کا اللہ حکم دے رہا ہے. اور اگر نبی یہ فرمائے انا و علی و هذه الامه، میں اور علی اس امت کے 2 باپ ہیں، تو یہاں تعظیم کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر، یہاں چوکھٹ کا بوسہ دیتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر، یا زری کا بوسہ دیتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر شرک کی آوازیں آ رہی ہوں، اور دعویٰ بھی ہو کہ ہم قرآن سب سے زیادہ جانتے ہیں. یقین جانیے کہ جس کے دل میں علی نہیں اترتا اسے قرآن سمجھ میں نہیں آتا. ایسے لوگ آپ کو قرآن پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے جو قرآن کھول کر بد اخلاقی کی گفتگو کرتے ہیں اسی ملک میں. وہ قرآن ان کے سامنے کھلا ہوا ہوتا ہے اور اخلاقیات سے گری گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں کو تو قرآن نہیں پڑھنا آتا، فلاں کو قرآن نہیں پڑھنا آتا. ہاں ہمیں تم جیسا قرآن نہیں پڑھنا. ایسا پڑھنا تمہارے لیے آخرت میں بربادی کا سبب ہوگا. روشن ہے بات؟ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری اتنا بچا ہوں. دیکھیے ہم تو ابھی اسم مبارک سرکار دو جہاں کا جو اسم مبارک ہے، جس کے لیے حکم ہے کہ اگر وہ تم سن لو تو فوراً مجھ پر درود پڑھنا، اور اگر نہیں پڑھو گے تو مجھ پہ جفا کرو گے. یہ جو نام ہے نا سرکار کا، ابھی تو ہم سرکار کے 100 سے زیادہ نبی کے القاب ہیں، اور نبی کے 2 نام ہیں. 2 نام بھی اس لیے کہ یہ آسمانوں پر احمد پکارے جاتے ہیں اور زمین پر محمد پکارے جاتے ہیں. صلوات پڑھنے محمد و آل سمیٰ فی السماء احمد وفی الارضین محمد. مجھے آسمانوں پر احمد کہا جاتا ہے اور زمین پر مجھے محمد کہا جاتا ہے. اور یہ آسمان والے نبی کو جانتے تھے نا، حضرت عیسیٰ. رسول یاتی من بعدی، دیتا ہوں جو میرے بعد آنے والا ہے. حضرت عیسیٰ تو ہزاروں سال پہلے، سینکڑوں سال پہلے کے ہیں میں رسول کی بشارت دیتا ہوں، اور مسلمان کہتا ہے 40 سال کے بعد نبی ہوں. وہ پتہ نہیں کب انہوں نے فرمایا ہے سینکڑوں سال پہلے کہ میں تمہیں ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں جو میرے بعد آنے والا ہے، اور اس کا نام احمد ہے. جی کیونکہ وہاں نبی کو احمد کہا جاتا ہے، اور زمین پر کیا کہا جاتا ہے؟ سرکار فرمانے محمد. اصحاب جمع ہے، آپ تسلی دیجئے تھکے تو نہیں ہے نا؟ سب ماشاءاللہ نہیں بول رہے، کیا سمجھوں؟ اب بھائی ذہن بار بار فیصلہ باد آنے کا یہی تو نقصان ہوگا نا. وہ کہیں گے صاحب کیا پڑھنا چاہتے ہیں؟ آپ سے پڑھنا چاہتے ہیں. ابھی پڑھا تو پریشانی نہیں ہوگی؟ مجھے تو زندگی میں تعلق کرتی ہیں تو حرم کی طبیعت بھی ٹھیک ہو جاتی. محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ، امام علی رضا علیہ السلام، نبی امام محمد تقی علیہ السلام، 10ویں امام امام علی نادی علیہ السلام، 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام، 12ویں امام امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے. مولا کی ولادت ہو چکی ہے، آپ پردہ غیبت میں ہیں، میں ان کا منتظر ہوں. آپ سے عہد لے رہا ہوں کہ یہ مولا کی ولادت ہو چکی ہے، آپ پردہ غیبت میں ہیں، یعنی میں انہیں پہچان نہیں پا رہا. جس دن پہچانوں گا سب پہچانیں گے، وہی دن ظہور کا ہوگا. غیبت کے ایام میں دین سمجھنے کا ذریعہ فقہا کو فرمایا تو تعلم الابجد، ابجد کو سمجھو. قالو
وما تفسیرها یا رسول اللہ، ابجد کی تفسیر کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا ہے عجب یا علی، یا علی تم بتاؤ کہ ابجد کسے کہتے ہیں؟ سرکار کی محفل میں مولا علی کو حکم ملا، مولا علی نے الف سے لے کر یا تک حروف تہجی کے مطلب بتائے، یعنی دوسرے الفاظ میں کہوں کہ نبی نے کہا میری امت کو الف بے پڑھاؤ۔ صلوات پڑھے گا محمد وآلہ۔ ایک بڑا مفصل خطبہ ہے، میرے مولا فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ فِيهَا الْعَاجِيبَ، مولا علی فرماتے ہیں ان حروف میں الف بے تے جیم، ان حروف میں عجیب ہیں، عجیب باتیں ہیں، عجیب پیغامات ہیں، تعجب آور چیزیں ہیں۔ اس کے بارے میں تفسیر کرتے کرتے پہنچے میرے تو بہت بڑا علمی ذخیرہ ہمارے ذہن میں ہے، تو محمد کو کیا سمجھیں گے؟ اس میں گرامی محمد نہیں سمجھ پائے تو ذات علی نے میم کی تشریح کی، ہاں کی تشریح کی، دال کی تشریح کی کہ دال کسے کہتے ہیں؟ سارے حروف کی علیحدہ علیحدہ تشریح کی، تھک گیا، سارے حروف کی علیحدہ علیحدہ تشریح کی، مگر میرے مضمون میں اس وقت اگر کوئی بات ہے تو مولا علی کے وہ حروف جو مولا نے بتائے، میم کا کیا مطلب ہے؟ ایک سلوات بلند آواز سے مولا علی علیہ السلام الف سے لے کر یا تک الف بے پڑھا رہے ہیں۔ یہ جو حروف ہے نا، یہ حروف میں سے محمد عربی کا جواب ہو، محمد عربی کا جواب ہو نہ سکا، اور گیا تھا بارگاہ مصطفیٰ میں اس کے بعد، گیا تھا بارگاہ مصطفیٰ میں اس کے بعد، غم حیات کبھی کامیاب ہو نہ سکا۔ میرے قیام و قعود و سجود سے حاصل، میرے قیام و قعود و سجود سے حاصل، میرے قیام و قعود و سجود سے حاصل، دیار یار میں جب بے حجاب ہو نہ سکا۔ اور حقیقتاً ابو طالب کے لاڈلے کے سوا تھکے نہیں، حقیقتاً ابو طالب کے لاڈلے کے سوا کوئی بھی مصر رسالت معاف ہو نہ سکا۔ اور گرم نگاہی آقا ہے وہ ذر و سلمہ، گرم نگاہی آقا ہے وہ ذر و سلمہ، وہ ذرہ کیا جو یہاں آفتاب ہو نہ سکا۔ اور تھکے نہیں تو میں شعر بنا رہا ہوں کہ جشن میں شرکت نہیں ممکن مقدر کے بغیر، جشن میں شرکت نہیں ممکن مقدر کے بغیر، جشن میں شرکت نہیں ممکن مقدر کے بغیر، غدیری ذوق لے کے بغض حیدر کے بغیر۔ اور عرض کر رہا ہوں دشمن مولا کے آگے جو لیا نام علی، میں دو چار ہی شعر سنا رہا ہوں پھر آپ سے اجازت لے رہا ہوں۔ دشمن مولا کے آگے جو لیا نام علی، کاٹ دی شہرک بھی اس کی ہم نے خنجر کے باہر۔
کی 157ویں آیت میں اللہ نے مولا علی کو نور کہا ہے۔ سورہ مبارکہ اعراف کی 157ویں آیت میں اللہ نے مولا علی کو نور کہا ہے۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا نور الذی انزل معہ، جو میرے نبی پر ایمان لائے، جنہوں نے میرے نبی کی تعظیم کی، جنہوں نے میرے نبی کی مدد کی، جو میرے نبی پہ ایمان لائے، جنہوں نے میرے نبی کی تعظیم کی، جنہوں نے میرے نبی کی مدد کی، اور جنہوں نے اس نور کی اتباع کی جو نبی کے ساتھ نازل ہوئی۔ نور کا سایہ ہمیشہ نور ہی بنتا رہا، تھک رہے ہیں آپ، نور کا سایہ ہمیشہ نور ہی بنتا رہا، ایک پل رہتے نہیں حیدر پیغمبر کے بغیر، ایک پل رہتے نہیں حیدر پیغمبر کے بغیر۔ اور عرض کر رہا ہوں کہ جی ایک پل رہتے نہیں حیدر پیغمبر کے بغیر۔ اور مارکہ صلوات تو پڑھیں پہلے، مارکہ بدر و احد کا سوچ کر تازہ کرو۔ آئے دن ہمیں چٹکیاں بھرتے رہتے ہیں نا، تو کبھی بل پاس کروا رہے ہیں، تو کبھی تھینک یو الٹی سیدھی حرکتیں، تو جب یہ اس طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو مجھے ان پہ رحم آ رہا ہوتا ہے۔ سوچ کر تازہ کرو، مارکہ بدر و احد کا سوچ کر تازہ کرو، ذکر حیدر آج بھی لڑتا ہے لشکر کے بغیر۔ یا اللہ ہمارے بولنے بیٹھنے کو عبادت شمار فرما، یہ سارے تیرے نبی کے فقیر بیٹھے ہیں، یہ سب تیرے نبی کا واسطہ تجھے دینے آئے ہیں، تیرے نبی کے صدقے میں ان کے تصدق سے ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔